السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطینی مسلمان نہ کبھی ہارے ہیں نہ کبھی ہاریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہو جانا، اپنے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا ان کے لیے یہی جنت ہے، کامیابی ہے۔ اسرائیل لاکھوں بم گرانے کے باوجود، ہزاروں بچوں کو مارنے کے باوجود، ہزاروں عورتوں اور بوڑھوں کو مارنے کے باوجود، فلسطینیوں کے گھروں کو مٹی کا ڈھیر کرنے کے باوجود وہ ہار چکا ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کا اللہ پر یقین، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے جذبے اور مرتے ہوئے فلسطینیوں کے حوصلے کو کم نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا، کیونکہ فلسطینی شہید ہو کر زندہ ہیں، کامیاب ہیں، وہ اس جنگ کو جیت چکے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے، اور خلیفہ وہ ہے جو انصاف کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو انصاف اور حق کی آواز اٹھانی چاہیے، اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر انصاف اور حق کے ساتھ کھڑے رہے، اور اسی کی تعلیم ہم مسلمانوں کو دی ہے، لیکن آج ہم مسلمان ظلم اور ناحق قتل عام کے خلاف کھڑے ہونا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں۔ کل کو جب ہمارے ساتھ اسی طرح کا ظلم ہوگا تو ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ ہم مسلمان زندگی کو اور دنیا کو اتنا چاہتے ہیں کہ موت سے ڈرنے لگے ہیں، دنیا کے چھن جانے سے ڈرنے لگے ہیں، لیکن فلسطینی مسلمان عورتیں، بوڑھے، بچے موت کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں، وہ بھی شہادت کی موت۔ اس سے بڑی کامیابی اور جیت جو فلسطینی مسلمانوں کو مل رہی ہے وہ ہمیں نہ مل سکتی ہے، نہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ان فلسطینی شہید مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ تھے اور شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، لیکن ہم باقی مسلمانوں کو فلسطینیوں کو بے بس چھوڑ کر اپنے مزے میں جی رہے ہیں۔ یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہڈیاں اور جسم ہیں۔ ہمیں اپنی نماز جنازہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان واقعی میں زندہ ہوتے تو کبھی اپنے بھائیوں کی فلسطین میں قتل عام پر، ہزاروں بچوں کی شہادت پر، ہزاروں عورتوں اور بوڑھوں کی شہادت پر، ان کے سالوں کی محنت سے بنے ہوئے گھروں کی تباہی پر، کھانے پینے کے لیے تڑپ کر مرنے والے بچوں کے لیے ہم کبھی خاموش نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ دلوں کو اور واقعات کو ایک سے دوسرے لوگوں پر دہرائیں گے تاکہ آزمائیں کہ ہم میں سے کون سچے پکے مومن ہیں، اور یہی ہماری کامیابی کی نشانی ہے کہ ہم ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے مسلمان کا ساتھ نہ چھوڑیں اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حق پر جم جائیں۔ اس دنیا میں اس کا کچھ بھی نتیجہ نکلے، آخر کار ہماری ہوگی جیت۔ فلسطینی مسلمانوں کی طرح ہمیں بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ کامیابی، جیت یہ دنیا کی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے عذاب سے بچ کر جنت میں چلا جانا ہے۔ ہم باقی مسلمانوں کو فلسطینی مسلمانوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان پر کس طرح مضبوطی سے جمے ہیں، کس طرح مشکلات میں صبر کر رہے ہیں، کس طرح اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، کس طرح اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کو اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بھلے اس سے فرق نہ پڑے، لیکن باقی غیر مسلموں کو ان کے ایمان کی مضبوطی سے فرق پڑ رہا ہے، اور وہ اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور ایمان قبول کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہم کو اور ہمارے لیڈروں کو، جو کھلے عام موبائل اور ٹی وی پر ہزاروں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے قتل عام کو دیکھ کر بھی ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسی ایمانی غیرت اور بھائی چارگی کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔